अस्सलाम अलैकुम। कैसे हो भाइयों, खैरियत है? ठीक है। पाकिस्तानी सियासत कभी ऐसे चली जाती है, फिर ऐसे चली जाती है, ऐसे ऐसे ही रहती है, ऐसे ऐसे ही रहती है। समझ नहीं आती। सुबह और होता है, दोपहर को एक एक इसका जो चौधरी शुजात है उसका एक चलता है, एक टीवी पे चल रहा होता है कि क्या सियासत है अभी। सुबह दोपहर, सुबह और है, दोपहर और है, शाम को और है। तो मैं देखता था कि ये ऐसे ही है, लेकिन बहरहाल उन्होंने ये बातें हमें बताई हैं। पाकिस्तानी सियासत में ऐसा ही होता है। अभी जो आप ये देख रहे हैं कि ये तब्दीली की जो बात हो रही है, मैं आपको एंड पे ये दिखाऊंगा। बलोचिस्तान में तहरीक अदम एतमाद आज फिर पेश कर दी गई है। और वो यार मोहम्मद रिंद साहब जो है, जो पहले इमरान खान के मुशीर होते थे, उन्होंने इस्तीफा दे के इमरान खान से अलहदगी का इजहार किया था। उसने कहा है कि इमरान खान ड्रामेबाजी करता रहा है। और आपको पता है पहले ड्रामेबाजी क्या हुई थी? जब जाम कमाल, वो दाढ़ी वाले थे ना वजीर आला वहां पे, तो वो पीटीआई के साथ थे। तो फिर जो बिजंजो है, कदूस बिजंजो, वो तहरीक अदम एतमाद ले आया। जो जब इमरान खान ने देखा कि उसके पास बंदे पूरे हैं, तो फौरन ही बड़ा यू टर्न लिया और जाम कमाल को छोड़ा और बिजंजो के साथ जुड़ गया। ये इस हद तक असूल वाला बंदा है, जो 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 सारे इसको मानते हैं ना, यूथी है कि जी ये बड़ा ईमानदार है जी, बड़ा ये, खुदा की कसम, ये इससे बड़ा तोता चशम कोई नहीं। तोता चशम समझते हो ना? तोता ऐसे आंखें फेर लेता है। 10 साल उसको अपने घर में आप रखे ना, जब ऐसे उड़ाएंगे तो वो उड़ के चला जाएगा, इसलिए तोता चशम होता है। 10 साल उसको चूरी खिलाते रहे, लेकिन उसने उड़ जाना होता है। लेकिन जो दूसरे परिंदे हैं, कबूतर है, गाय भैंस, वो आपके कहीं नहीं जाते। ठीक है। तो वो उन्होंने जनाब तहरीक अदम एतमाद पेश कर दी है। और अब जो तहरीक अदम एतमाद पेश की जा रही है वो पीडीएम की मुशावरत से, शहबाज शरीफ साहब की मुशावरत से ये सारा कुछ हो रहा है। लेकिन मुझे अफसोस हो रहा है कि जनाब कोई इस्तेकाम नहीं आ रहा कहीं भी। जैसे मैंने कहा ना, सियासत ऐसे 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 चलती है, कहीं भी इस्तेकाम नहीं आ रहा। आप कल इस वक्त देखें, हम कितने परेशान थे सारे कि सुप्रीम कोर्ट ने जी फैसला दे दिया है जी। अजीब और गरीब, अजीब भी और गरीब भी, जो बात पूछी नहीं गई थी उसके ऊपर फैसला आ गया है। और जो पूछी गई थी ताहयात वाली, वो नगाजी असम्बली फैसला करेगी। तो ये सारा अगर ये कह देते असम्बली फैसला करेगी और उसका रेफरेंस खारिज कर देते हैं अल्फी साहब का, तो ये सबसे बेहतर था ना। लेकिन कल की कंफ्यूजन दूर होते होते फिर सारा उसमें चला है। तो अब ये क्लियर हो गया कि कोई ऐसी खतरे वाली बात नहीं है। जो भी नुकसान हुआ है वो उसमें पीटीआई वालों का हुआ है। तो वो कह रहे हैं जी कि जो पीटीआई वालों ने कल मिठाई खाई थी ना, आज वो मिठाई फेंक रहे हैं वापस के, यार असी तो गलत खा बैठे सा। तो बात यह है कि अब अदम एतमाद वहां पे बलूचिस्तान में दोबारा आ गई है। हम ये कहते हैं जो जो इधर रुकावट बन रहे हैं, देखें सबसे बड़ी रुकावट पंजाब में स्पीकर परवेज इलाही बना हुआ है। ये कैसे बैठा है? इसके खिलाफ अदम एतमाद क्यों नहीं आई? फौरन आनी चाहिए। ये इलेक्शन भी लड़ा है वजीर आला का, हार गया है, फिर भी स्पीकर है। तो ये हमारी सुस्ती है जनाब। जबरदस्ती उसको भेजो, जो गवर्नर बनाया है आपने, गवर्नर अपॉइंट कर दी है ना, उसको भेजो। और पहले आपका हलफ नहीं ले रहे थे, फिर उन्होंने, वो अदालतों में भागते हैं और वहां से उनको थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ मिल जाता है। और हमारे लोग जो होते हैं ना, वो कहते हैं जी नवाला तोड़ के साढ़े मुंह पाओगे तो असी खावांगे, नहीं तो असी नहीं खावांगे। ठीक। तो सबसे पहले इनको स्पीकर के खिलाफ अदम एतमाद पेश कर देनी चाहिए पंजाब में, उसको फारिग करें। और कल की जो ये सारी शुरली वगैरह चली थी ना कि जी शहबाज शरीफ की हुकूमत भी गई है, वो बज़ाहिर यही लग रहा था ये। लेकिन वो ये है कि वो हुकूमत की, वो जो सुप्रीम कोर्ट की राय है, ओपिनियन है, वो कोई आर्डर नहीं है। हाँ, उसके लिए
اب یہ کیس فائل کرنا چاہ رہے ہیں، یہ جو فواد چودھری اس وقت بیٹھے ہیں نا، وہ یہ کیس فائل کرنا چاہ رہے ہیں کہ جناب ہم اب اس کے اوپر عمل بھی ہو تو پھر بھی شہباز شریف صاحب کو یا ان کی کوئی وہ خیر خیریت ہے، کوئی ایسی بات نہیں۔ کل ایک بات انہوں نے جو اچھی کی، انہوں نے کہا جی اگست میں الیکشن ہوں گے، یہ کابینہ نے فیصلہ کیا ہے، تو میں کہہ رہا تھا کہ اگست کی ڈیٹ بھی دے دیں تاکہ ان کو ٹھنڈ پڑ جائے، یہ جو جلسے کر رہے ہیں نا۔ ویسے سر جی آپ یہ وہ کہتے ہیں نا، سارے بندے ہی کہتے ہیں، ایک دفعہ عمران جی ساڈے حوالے کرو پھر دیکھو کس طرح بولتا ہے۔ یعنی کہ عمران کے اوپر آپ نے ابھی اتنا بھی دباؤ نہیں ڈالا، اتنا بھی نہ توشہ خانہ کا دباؤ ڈالا ہے، نہ فرا گوگی کا ڈالا ہے، نہ پنکی پیرنی کا ڈالا ہے، نہ مراد سعید کا ڈالا ہے۔ ابھی وہ آزاد ہے، ابھی وہ آزاد ہے، اس لیے وہ الٹا حملے کر رہے ہیں۔ ہمیشہ اسٹریٹجی یہ ہوتی ہے کہ آپ ایسے جا رہے ہوتے ہیں نا، اگر آپ رک جائیں تو آپ ایسے گر جاتے ہیں، تو آپ نے آگے بڑھتے جانا ہوتا ہے، یا بندہ رک جائے تو وہ پیچھے ہٹنا شروع کر دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ جیسے پہاڑی علاقے میں کوئی جیپ وغیرہ آپ یا گاڑی چلا رہے ہیں تو آپ جب بریک لگاتے ہیں تو آپ پیچھے آنا شروع ہو جاتے ہیں، اسی طریقے سے پالیٹکس کا بھی یہی طریقہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو بات یہ ہے کہ اب ان کو بالکل سخت فیصلے کریں۔ ہمیں پتہ ہے کہ 11-12 جماعتیں مل کے قوم کے خلاف فیصلہ نہیں کریں گی۔ ہاں پاکستان ڈوب رہا ہو تو اس کو تو بچانا ہے نا، اس کو نکالنا ہے، تو اس کے لیے پھر قوم بھی جو ہے نا وہ شاید اتنا مایوس، بالکل قوم پسی ہوئی ہے۔ اور یہ بتائیں لوگوں کو، یہ بتائیں کہ یہ عمران خان ہی ایسا کر کے گیا ہے، یہ جو لولی پاپ دیتا رہا نا تقریروں کے۔ ابھی بھی مریم نواز صاحبہ نے کہا ہے کہ اپنی کارکردگی کے بارے میں یہ 1 منٹ نہیں بول سکتا، کارکردگی کے بارے میں دوسری باتیں وہ کرے گا، یہ ہے ہو گیا، وہ ہو گیا، فلانا ہو گیا، لیکن کارکردگی کے بارے میں وہ نہیں بتائے گا، ٹھیک ہے۔ تو کارکردگی اس کے پاس ہے ہی نہیں، اس کو کرے۔ پھر سپیکر کو ہٹانے کے بعد آپ جو صدر عارف علوی ہے، جو روڑے اٹکار ہے، اس کا گھیرا تنگ کرے، اس کے خلاف عدم اعتماد کی کوشش کرے۔ اس میں تو جو عدم اعتماد ہوگا، آپ ویسے بھی تا حیات والا یہ وہ سارا یہ بھی ختم ہو گیا ہے۔ آپ کو سارے 18 ممبر چاہیے، آپ کو 7-8 سینٹ سے مل جائیں گے، 7-8 ادھر سے مل جائیں گے، آپ کا کام ہو جائے گا، اور ایلفی جو صدر ایلفی ہے وہ فارغ ہو جائے گا۔ اس کے خلاف بھی عدم اعتماد لائیں۔ ابھی اس لیے لوگ پریشان ہو رہے ہیں سارے کہ یار حمزہ شہباز کی بھی کابینہ نہیں بنی، ابھی کوئی شہباز شریف بھی ہمیں ان ایکشن نظر نہیں آ رہے ہیں، نہ جلسوں میں جا رہے ہیں، جلسوں میں تو نہ جائیں لیکن قوم سے تو خطاب کر سکتے ہیں نا، وہ قوم سے تو خطاب کر سکتے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں، ان چیزوں کا لوگوں کو انتظار ہے، ٹھیک ہے۔ بے شک جو غریب لوگ ہیں وہ بیچارے آٹا روٹی کے لیے کر رہے ہیں کہ ہمیں گھی نہیں مل رہا، آٹا نہیں مل رہا، تو وہ کس نے پھیلایا ہے فساد؟ وہ عمران کا پھیلایا ہوا ہے، قوم کو بتائیں۔ یہ 14 جماعتیں ہیں، 18 جماعتیں ہیں، 12 ہیں، ہر روز ایک جلسہ کریں اور عمران خان کی منجی پیڑھی ٹھوکے وہاں پہ، اصل حقیقت بتائیں لوگوں کو کہ جناب اس نے پاکستان کو تباہ کر دیا ہے۔ میں کہہ رہا ہوں مل کے ایک FIR کی اپلیکیشن دی جائے کیپٹل میں کہ پاکستان کو تباہ کرنے کی ذمہ داری عمران پہ ہے، اور عمران کے اوپر FIR درج ہو پاکستان تباہ کرنے کی، اس میں سارے دفعات لگا کے ایک جو ہے نا FIR درج ہو، ٹھیک ہے۔ لیکن اس کے اوپر ابھی وہ نہیں آ رہے۔ فواد چودھری وہ پریس کانفرنس کر رہے ہیں اور سارے ٹی وی چینل دکھاتے ہیں، یہ بھی ہماری بدقسمتی ہے کہ جو ARY ہے وہ مستقل طور پہ ایک اشتہار گاہ بنا ہوا ہے اس کی، عمران خان کی، ہر وقت عمران خان کی تقریر چل رہی ہے، لیکن اس کے مقابلے میں جو دوسرے ٹی وی چینل ہیں وہ جو ہے وہ ان کے وہ سارے وہ بھی دکھا رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ بھی ان کو دیکھنا چاہیے کہ یہ کیا چیز دکھانی ہے، کیا چیز نہیں دکھانی۔ ARY والے اس چیز کے اوپر کنسیڈر کریں، ورنہ ARY جو ہے نا وہ یک طرفہ پالیسی نہیں ہونی چاہیے نا، پالیسی میڈیا کی جو ہے وہ نیوٹرل ہونی چاہیے، ٹھیک ہے نا۔ تو آج ان کا وکلاء کا کنونشن تھا لاہور میں، تو وہی فواد چودھری صاحب یہ بیان کر رہے ہیں، یہ
یہ دکھانا جرم تو بنتا ہے، لیکن یہ تھوڑا سا یہ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، یہ کیا کہہ رہے ہیں، میں تھوڑی سی آواز کھول کے بھی آپ کو دکھا دیتا ہوں. کلر ہوتے ہیں، ایک کالا چورن اور ایک جو ہے وہ سبز جو خاکی چورن ہے. تینوں میں کون سا چورن بیچا، کالا چورن یا کون سا چورن؟ آپ کے چورن کے اوپر علم سے مجھے لگا ہے کہ آپ حکیم نہیں ہیں. چلے گا. تحریک انصاف اب آپ دیکھیں کہ میں انہوں نے تحریک اعتماد پیش کرنے کی کوشش وہ کر رہے ہیں اور وہ کامیاب بھی ہو جائیں گے. تو وہاں پہ کیا کھچڑی پک رہی ہے یہ تھوڑا سا دیکھیں. اس کے بعد اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوتی ہے. تب تک کے لیے خدا حافظ. السلام علیکم، کیا حال ہے بھائیو دوستو. ویڈیو بناتا ہوں. فی الحال آپ کو میں دکھا رہا ہوں کہ یہ بلوچستان والے تو بھائی بہت تیز ہیں. انہوں نے پھر عدم اعتماد لے آئے ہیں اور یہ ان کی بریکنگ نیوز ہی آ رہی ہے. پھر میں اس کے بہت زبردست ویڈیو آپ کو دکھاتا ہوں آج. یہ کہ ہم اس ساری چیزوں میں شریک ہیں اور ہم اس بات میں شریک نہ ہرگز پہلے دن تھے اور نہ بعد میں رہے ہیں. اور اسی دور میں آپ نے دیکھا ہوگا جب عدم اعتماد کی تحریک وفاق میں چلی تو وہاں پہ بھی مختلف پارٹیوں کے ساتھ جب ہمارا رابطہ ہوا ہم نے ایک پوائنٹ ایجنڈا رکھا، چاہے وہ مسلم لیگ نون کی طرف ہو، JUIF کی طرف ہو، پیپلز پارٹی کی طرف ہو یا باقی پارلیمنٹری جتنی پارٹیز تھے ان کے ساتھ تھا. ہم نے کہا جی ہمارا ایجنڈا ہے کہ بلوچستان کی حکومت بلوچستان کے اندر سیاسی حوالے سے بلوچستان کی بہتری کے جو تبدیلی ہے اس میں آپ نے ہمارا ساتھ دینا ہے.